الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقد ابن تیمیہ رحمہ اللہ فقال وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومقيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في ذنوبه قریب فی قلوبہ. انتہا ما ذکرہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی کتابہ فی فصل. میرے محترم سامعین، یہ میرے لیے باعث مسرت امر ہے کہ کتاب عظیم عقیدہ واسطیہ کے درس کا سلسلہ تقریباً 5-6 ماہ سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دروس سے مجھے اور تمام سامعین و مشاہدین و متابعین کو فائدہ پہنچائے. توحیدی دروس کے بعد آج 150واں درس ہے، اور آج درس کا موضوع بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفت معیت اور صفت قرب جو کتاب و سنت میں مذکور ہے، وہ کتاب و سنت ہی میں مذکور اللہ تعالی کی علو اور تمام مخلوقات پر اس کی فوقیت کے منافی نہیں. تقریباً پچھلے 5-4 دروس سے بنیادی طور پر یہی موضوع جاری ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ مختلف پیرائے، مختلف اسالیب، مختلف اعتبارات اور مختلف حیثیتوں سے مدلل یہی نقطہ ذہن نشین کروانا چاہتے ہیں
کہ اللہ تعالی کی تمام صفتیں لیسا کمثلہ شیء کے عظیم دستور اور قاعدے کی روشنی میں ہے، اور کلام اللہ میں مذکور احادیث صحیحہ میں ثابت کہ جن پر سلف صالحین کا اجماع ہے، وہ تمام صفات اللہ جل وعلا کے حقیقت پر محمول ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہ دونوں صفتیں جن میں اہل بدعات کو، فرق کلامیہ اور کلامی فرق کے ارباب کو سب سے زیادہ اشتباہ ہے، اور وہ اشتباہ یہ ہے کہ اللہ تعالی صفت علو سے متصف ہو اور تمام مخلوقات کے ساتھ ہو، یہ ان کی نگاہ میں مستبعد ہے، اور یہ کہ اس میں تو منافات، لیکن یہ ہے در حقیقت صحیح اعتقاد اور صحیح اعتقادی منہج سے زیغ و انحراف کے نتیجے کے طور پر ہے۔ اور مشکل یہی ہے، تمام مکاتب فکر جو عقل کو نقل پر مقدم ماننا چاہتے ہیں، یا اس کو وہ درجہ دینا چاہتے ہیں جو اس کا نہیں ہے، اور اس طرح سے سمو نقل کے دلائل پر عقل کو فوقیت اور تقدم دینے کی نہ پاک کوشش کرتے ہیں، اور ناپاک اس لیے کہ کتاب و سنت کے نصوص تک پر عقلی آراء و قیاسات اور اس کے نتائج تک کو مقدم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی پریشانی تمام مدارس عقلانیہ سے وابستہ تمام لوگوں کی ہے کہ وہ اللہ جل وعلا کی جو صفات کے نصوص کتاب و سنت ان کے کانوں سے ٹکراتے ہیں تو سب سے پہلے وہ تمثیل پہ آتے ہیں، اور تمثیل کے بعد یا تو پھر تعطیل کی راہ اپناتے ہیں یا تعویل باطل کی راہ اپناتے ہیں۔ اور اسی لیے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی مدلل طور پر اس نقطے کو اپنی کتابوں کے اندر ثابت کیا ہے کہ کلو ممثل معطل و کلو معطل ممثل، اور یہی خلاصہ ہے۔ اگر صفات کے باب میں اس بات بلا تنزیہ، اس بات بلا تمثیل جو لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر سے اصل الاصول کے طور پر ثابت ہے، تو پھر کسی حیرانی اور اضطراب اور عقلی پریشانی کی بات پیدا ہی نہ ہو۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو اور ان دونوں صفتوں کی بحث کو طول بیانی کے ساتھ اپنی اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ اس سلسلے کی یہ فصل ہے اور آخری کلام ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، جو میں نے ابھی پڑھ کر کے آپ کو سنایا ہے۔ پہلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت کا بالکل حرفی ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں آپ۔ وقد دخل في ذلك
الایمان بانہ قریب مجیب، اس میں یعنی اللہ تعالی کی صفات پر ایمان لانے کے اندر یہ بات بھی شامل و داخل ہے کہ اس بات پر بھی ایمان ایک بندہ مومن کو رکھنا ہے، اور یہ ایمان واجب ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالی قریب ہے، مجیب ہے۔ قریب و مجیب یہ اس کے اسماء یا حسنہ میں سے ہے، اور اس کی دلالت اس امر پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی صفت قرب سے موصوف ہے، اور اللہ جل وعلا کی صفات میں سے یہ صفت ہے، اس کے افعال میں سے ایک فعل ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی دعاؤں کو جب اس سے وہ دعا کرتے ہیں تو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ یہی معنی ہے قریب مجیب کا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قریب کی اردو ترجمانی نزدیک، اور مجیب کے معنی قبول کرنے والا، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ قریب ہے، مجیب ہے، اس کی دلیل قرآن عظیم کی یہ آیت کریمہ ہے، جس کو یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا کہ ان دونوں ہی صفات کو یکجا طور پر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اپنے اس قول اور اپنے اس فرمان میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے نبی جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں، میرے متعلق سوال کریں تو واضح ہے کہ انی قریب، فانی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی دلیل اور اللہ تعالیٰ کی صفت قرب کی واضح دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود کہا فإنی قریب، مجیب کی دلیل کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے مجیب ہونے کی دلیل یہ آیت کریمہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت قرب اور اسی طرح سے صفت اجابت کا اثبات موجود ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اسی طرح سے اللہ تعالی کے اس قول پر ایمان رکھنے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے، اور ایمان باللہ میں داخل و شامل ہے کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان الذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، اللہ تعالیٰ کی صفت قرب کی حدیث سے دلیل کہ بے شک وہ ذات اقدس جس سے تم دعا کرتے ہو، تم میں سے کسی کے بھی اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب، اور اس طرح سے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے ان بندوں سے جو اس سے دعا کرتے ہیں، جو اس کو پکارتے ہیں اپنی حاجات براریوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سے بے حد نزدیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ترجمہ کر کے پھر
اس پر مختصر سی تشریحی گفتگو کروں گا. آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو اصل مقصود بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو ان لفظوں میں بیان کیا، اور سابقہ فصلوں میں، سابقہ سطور میں جو مسئلہ واضح اور مبرہن طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ دیکھیے کہ کتاب و سنت میں جو اللہ تعالی کا قرب اور اس کی معیت مذکور ہے، بیان کی گئی ہے، یہ دونوں ہی صفتیں، صفت قرب اور صفت معیت، یہ ہے کتاب و سنت ہی میں مذکور اللہ تعالی کے علو اور اس کی فوقیت، ان دونوں صفتوں کے منافی نہیں ہے. میں عبارت دہرا دیتا ہوں کہ ما ذکر فی الکتاب والسنہ من قربہ ومعیتہ لا ینافی ما ذکر من علوہ وفوقیتہ کا آسان سا صحیح اور درست ترجمہ یہ ہے میرے محترم سامعین کہ کتاب و سنت میں مذکور اللہ تعالی کی صفت قرب و معیت اللہ تعالی کی کتاب و سنت ہی میں مذکور صفت علو و فوقیت کے منافی نہیں ہے، بلکہ دونوں صحیح، دونوں حقیقی، حق علی حقیقتہا کے الفاظ استعمال کیے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، جیسا کہ کل کے درس میں یہ کلام آپ کا پیش کیا گیا تھا. آگے کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ، دلیل دیکھیے ایک مومن کی شان یہاں ٹپکتی ہے جو صحیح معتقد اور صحیح اعتقادی منہج کا حامل ہوتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اپنے تمامی صفات میں لیسا کمثلہ شیء ہے کہ اس کے مثل کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اسی لیے آگے کا جملہ کتنا عظیم اور کتنا قیمتی ہے، اور جس سے ایک صحیح ایمان اور صحیح عقیدے کے حامل کا اعتقاد واضح طور پر سامنے آتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ عَلِيٌّ فِي ذُنُوبِهِ قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ، ترجمہ ہے کہ وہ اللہ تعالی اپنے نزدیکی میں بلند ہے اور اپنی بلندی میں قریب ہے. وَهُوَ عَلِيٌّ فِي ذُنُوبِهِ قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ، یہی حاصل بحث ہے کہ اللہ تعالی کی یہ دونوں ہی صفتیں، صفت قرب و معیت ایک طرف اور اللہ تعالی کی صفت علو و فوقیت ایک ساتھ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور دونوں حقیقی ہیں، دونوں کے درمیان کوئی تناقض اور منافات نہیں ہے. اور یہ بھی بات کہ کلام اللہ کو اس کے اپنے صحیح معنی پر محمول کیا جاتا ہے، اس کے ظاہر پر محمول کیا جاتا ہے، اس کا حقیقی معنی لیا جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس سے پہلے کہا ہے کہ وَلَكِنْ يُسَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ، لیکن اللہ جل وعلا کے کلام کو اور اس کے رسول کے کلام کو کہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں حقیقی ہیں، دونوں صادق ہیں، دونوں صحیح ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی منافات کا سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حق حق کے معارض نہیں ہوتا ہے، حق حق کے منافی نہیں ہوتا ہے، حق کے اندر ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے. لہذا اللہ جل وعلا ہی کی کتاب میں حتیٰ کہ ایک ہی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی استواء علی العرش کا بھی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی معیت کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیا معاذ اللہ کوئی کذب
یا کوئی بھی تضاد یا کوئی بھی منافات یا کوئی بھی تعارض ممکن ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ لہذا اللہ جل وعلا کی صفت معیت اور اللہ تعالیٰ کی صفت استوا وہ علو و فوقیت کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی بات کو بطور نتیجہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور آخری جملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اہل ایمان کے لیے، اور یہی اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کا امتیاز ہے کہ وہ یوں اعتقاد رکھتے ہیں جیسا کہ اس مسئلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ ہوا علیم فی دنوہ قریب فی علوہ۔ میں اس عبارت کی تشریح میں فقیہ امت فضیلت الشیخ محمد صالح العثیمین کی شرح کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرما لیں کہ وقت دخل فی ذالک سے لے کر کے آخری عبارت تک کا ملخص میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی بیان کردہ صفات میں بے مثل ہے، اور اس کی ساری صفات میں ہم پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ قریب مجیب ہے۔ اب اس قرب کا کیا معنی ہے؟ کیا اللہ تعالی کا قریب ہونا کیا اس بات کو مستلزم ہے کہ اللہ تعالی وہی پر موجود ہو، حال ہو، حلول کیے ہو جہاں کی انسان ہے؟ اسی طرح سے حدیث رسول جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی پیش کیا کہ ان الذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتی، جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا بیان ہے، تو کیا اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لازم آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ وہ ایک سوار جو اپنی سواری پر ہے اس کے اور اس کے سواری کے گردن کے بالکل بیچوں بیچ حال ہے اور وہاں پر موجود ہے؟ کیا اس بات کو سمجھنا اس نص سے یہ صحیح سمجھ ہے؟ کیا اس بات کو مستلزم ہے؟ اسی طرح سے اللہ تعالی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ قِبْلَ وَجْهِهِ، تو کیا یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اللہ تعالی نمازی اور اس کے جدار قبلہ کے درمیان بذاتہ ہی حلول کیے ہوتا ہے اور موجود رہتا ہے فی نفسہ ہی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے معانی پر یہ کلمات دلالت، اور یہی وہ جھوٹا گمان ہے، یہی وہ اوہام و خیالات کاذبہ ہیں کہ جس سے کلام اللہ کو اور کلام رسول کو، یعنی وحی کی دونوں قسموں، وحی جلی و وحی خفی کو محفوظ رکھا جائے گا، بلکہ باضابطہ لغت عربی اور اس کے قواعد کی روشنی میں اور اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ معنی اس کا ہوگا جو درست معنی اور لائق اور زیبا شایان شان معنی ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے اور دلیل اس کی کہ اگر ان چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت قرب پر ایمان رکھتے ہیں، تو قرب کا اپنا معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہو یا ولو ہو یا اور بھی صفتیں ہوں، تمام صفات میں اللہ سبحانہ و تعالی کے مثل
کوئی نہیں ہے۔ ایک اور نقطہ قرب کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی صفت قرب کے بارے میں بعض علماء نے قرب کو دو قسموں میں منقسم کیا ہے۔ قرب عام جو علم و احاطہ کا مقتضی ہے، اور ایک ہے قرب خاص جو اجابہ دعاؤں کی قبولیت کو مقتضی ہے۔ البتہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، قرب کی تقسیم نہیں کی جائے گی، بلکہ قرب صرف قرب خاص ہی ہوتا ہے، اور جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن دعا کرنے والے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنا ہی معنی ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل بقرہ والی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور یہی معنی، عدم تقسیم والا معنی اور قرب کو قرب خاص کے معنی میں لینے والا معنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اختیار ہے، اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ کا اختیار ہے، اور اسی طرف میدان خود شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نتیجے کے طور پر شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے وہی بات مدلل طور پر واضح کی ہے اپنی تعبیروں میں کہ اللہ تعالی کے قرب اور اس کے علو کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ اور آج کے درس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کی معیت اور اس کا قرب وہ اللہ کی صفت ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کا علو، اس کی فوقیت اور اس کا عرش پر مستوی ہونا اس کی صفت ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان دونوں ہی کے درمیان کوئی تضاد و منافات و تناقض ہرگز نہیں ہے۔ فاللہ علی فی دنوہ قریب فی علوہ، یہی ہمارا عقیدہ و ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح ایمان کی دولت عطا فرمائے۔